دن کی نسبت اس ٹائم بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ موجود ہے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ۔ دن کو کافی گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے حاجی صاحبان بہت کم آتے ہیں، اور جیسے ہی نماز مغرب کے بعد حاجی صاحبان یہاں پہ بہت ساری تعداد میں یعنی قافلوں کی صورت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ حاجی صاحبان جو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بھی، اور اب عمرہ زائرین بھی یہاں پہ بہت ساری تعداد میں۔ صفا مروہ پہ اتنا رش نہیں ہے، لیکن اندر خانہ کعبہ شریف میں بہت زیادہ رش ہے، کیونکہ زیادہ حاجی صاحبان طواف کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے حاجی صاحبان کم ہیں۔ اور اس جانب یہ کبری ہے جو 6 نمبر حمام کے پیچھے، اور یہاں پہ سامنے منی ایکسچینج بالکل اس کبری کے نیچے، اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں اس جانب سامنے ایمبولینس کھڑی ہوئی ہیں جو جنازوں کو لے کے آئی ہیں۔ آج فجر کی نماز کے ساتھ 14 جنازے ہیں، یعنی کہ 14 میت آئے ہیں حرم شریف، جو نماز فجر کے بعد ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ یہاں پہ بھی پتہ کیا ہے، یہاں پہ 309 میٹر پہ ہے، یعنی کہ 309 میٹر پہ ہوٹل ہے ابراہیم خلیل روڈ پہ، اور اس کا جو 24 گھنٹے کا کرایہ ہے پورے روم کا کلاک ٹاور ہے، اور یہ ابراہیم خلیل روڈ۔ ابھی میں جو ہجرہ اشارہ ہے، اشارہ ہجرہ سے آگے آ گیا ہوں، اور یہاں پہ خندق الجداد کا پتہ کیا میں نے، تو پتہ نہیں یہ ویڈیو کیوں نہیں بنانے دے رہے ہیں۔ بس کسی بھی ہوٹل میں جاتا ہوں تو بولتا ہوں کہ ہاں روم کی ویڈیو بنانی، تو بولے نہیں ممنوع ہے، ویڈیو نہیں بنانے دیتے۔ لیکن اس کو میں نے بولا وہی مین کے اوپر آتا ہے، یعنی کہ اسی روڈ کے اوپر ہی ہے مین پہ، لیکن تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے، حرم سے 2 کلومیٹر دور ہے۔ اور اس کو اس نے بولا جیسے جیسے حرم شریف سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے رہائشیں تھوڑی سستی ہوتی جائیں گی، یعنی کہ ابھی میں تقریباً 2 کلومیٹر دور آ گیا ہوں کہ یہاں پہ ایک صبح صبح کا ٹائم ہے ماشاءاللہ، اور دیکھیں کتنا پیارا ویو آ رہا ہے، اور بہت کم حاجی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی۔ ابھی ٹریفک چل رہی ہے یہاں سامنے غزہ کبری کے نیچے، آوازیں لگا رہے ہیں ٹیکسیوں والے، طائف دمام، ریاض، جدہ اور طائف القصیم کے زیادہ ہے۔ عمرہ ظاہرین آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف، حرم روڈ کی طرف سے، اس طرف مسجد جین اس سائڈ پہ، اللہ کافی بڑا گروپ ہے۔ اور ابھی یہ آیا، ابھی جا رہے ہیں جس طرف ابو جہل حماموں سے رستہ اندر جاتا ہے حرم شریف کی طرف، اس جانب حاجی صاحبان آستہ آستہ نکل رہے ہیں اپنے روموں کی طرف، جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس جانب سے، اس طرف سامنے ابو جہل حمام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں وانو کوڈا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آنے والے عمران سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے چلیں حرم شریف کی طرف۔ یہ سامنے LCD لگی ہوئی ہے، اور یہاں سے بھی آپ اپنے رستے تلاش کر سکتے ہو اگر آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے۔ چاروں طرف جو مین روڈ ہے حرم شریف کے قریب قریب، وہ بھی اوپر یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اور جو حرم شریف کے اندر دروازے ہیں، گیٹ ہیں، وہ بھی اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا روم کس طرف ہے اور ہم کس طرف سے حرم شریف کی طرف اندر داخل ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ اس ٹائم مسجد الحرام کے باہر والے سین میں بھی کافی زیادہ رش ہے۔ حاجی صاحبان اس رات کو زیادہ آتے ہیں طواف کے لیے، کیونکہ دن کو گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، اور جب حاجی صاحبان نماز عصر کے لیے آتے ہیں تو تقریباً 65% 70% یہی رکتے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ، اور اس ٹائم موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے، ایسے جیسے یہاں پہ گرمی ہوتی ہی نہیں۔ اور آج آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ ابو بکر صدیق کا گھر تھا، یہاں پہ مکہ کے اندر بالکل حرم شریف کے پاس ہی ہے۔
صفا مروہ پہ اتنا رش نہیں ہے، لیکن اندر خانہ کعبہ شریف میں بہت زیادہ رش ہے، کیونکہ زیادہ حاجی صاحبان طواف کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے حاجی صاحبان کم ہیں۔ اور اس جانب یہ صفا پہاڑی ماشاءاللہ۔ رات کو ویسے بھی موسم کافی چینج ہوتا ہے، یہاں تو ویسے بھی گرمی نہیں لگتی، لیکن باہر کافی زیادہ گرمی لگتی ہے دن کو، رات کو بالکل موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ گرمی ہوتی ہی نہیں، اس لیے حاجی صاحبان زیادہ رات کو ہی طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ ابھی کھڑے ہیں صفا پہاڑی پہ، یعنی کہ جو اس طرف سے حاجی آ رہے ہیں وہ مروہ والی طرف سے آ رہے ہیں، اور اس طرف سے حاجی صاحبان صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حاجی صاحبان صفا پہاڑی کی طرف سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں مروہ والی سائیڈ، اور یہ گرین لائٹیں جس کے نیچے سے مرد حضرات بھاگ کے گزرتے ہیں، لیکن اندر خانہ کعبہ شریف میں بہت زیادہ رش ہے۔ اور یہ پیچھے صفا پہاڑی، آزاد روڈ بالکل اس ٹائم سنا سنا ہے، کہیں رش نہیں ہے دیکھیں۔ اور ابھی بھی نماز فجر پڑی گی اور حاجی صاحبان اب آہستہ آہستہ واپس اپنے روموں کی طرف نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور بالکل سامنے یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر تھا۔ یہاں پہ بالکل کلاک ٹاور کے سائڈ پہ 6 نمبر حمام ہے، یعنی کہ آپ 79 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے 6 نمبر حمام سے باہر ابراہیم خلیل روڈ کی طرف، تو اس جانب نکلیں گے سامنے یا پیچھے یہ جو بلڈنگیں ہیں جبل عمر، اور یعنی کہ اس طرف دارالتوحید توحید ہے، آپ اس سے لیفٹ سائڈ سے یعنی کہ باہر آئیں گے اسی روڈ پہ، اور یہ سامنے پہلی کبری جو 6 نمبر حمام کے بعد آتی ہے، سیدھا رستہ جا رہا ہے یہ ابراہیم خلیل روڈ، اور یہ کبری کراس کرتے ہی لیفٹ سائڈ پہ ایک رستہ نکل رہا ہے، وہ جا رہا ہے ہجرا روڈ، یعنی کہ جس طرف مسجد ہجرا ہے کبری ہے جو 6 نمبر حمام کے پیچھے، اور یہاں پہ سامنے منی ایکسچینج، یہاں سے آپ پیسہ چینج کروا سکتے ہیں، آپ کو ریٹ بھی دکھاتے ہیں آج کل کیا ریٹ ہے یہاں پہ، سامنے دکھاؤ منی ایکسچینج بالکل اس کبری کے نیچے، اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں بالکل اس کبری کے نیچے ہی ہے، اور یہ کبری کراس کرتے ہی ابراہیم خلیل روڈ پہ یہ سیدھا رستہ جا رہا ہے، ابراہیم خلیل روڈ ہے، اور یہیں سے رستہ اس طرف باہر نکل رہا ہے، جس طرف یہ سامنے یہاں پہ نماز کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، بہت بڑا خیمہ ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ رستہ جا رہا ہے جس کو ہجرا روڈ بولتے ہیں، مسجد ہجرا، کافی کھلی جگہ کر دی گئی ہے یہاں پہ نماز کے لیے، یہ پیچھے کیمپس بنا دیے گئے ہیں، وہاں پہ بھی آپ چھاؤں کے اندر یعنی کہ چھائے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ویو کتنا پیارا آ رہا ہے اس ٹائم، اور ابھی چلتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ قریب 300-350 میٹر پہ کسی رہائش کا پتہ کر کے دیتے ہیں کہ آج کل کیا رینٹ ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ بھی پتہ کیا ہے، یہاں پہ 309 میٹر پہ ہے، یعنی کہ 309 میٹر پہ ہوٹل ہے ابراہیم خلیل روڈ پہ، اور اس کا جو 24 گھنٹے کا کرایہ ہے پورے روم کا، یعنی کہ پورا روم ہی مل رہا ہے، روڈ کے بالکل اوپر ہے مین کے، پورے 24 گھنٹے کا 220 ریال 4 بیڈ ہے، اور اگر جتنے دن آگے لینا ہے وہ 220 سے ضرب دے لو، یعنی کہ 220 سے کم نہیں ہے، آگے ابھی کرایہ اور اوپر جائے گا، یعنی کہ یکم کے بعد کرایہ اور اوپر جائے گا، یہ انہوں نے لاسٹ بتایا ابھی، تو ابھی آگے چلتے ہیں یعنی کہ جو ہجرا روڈ ہے اس طرف، تو اس طرف بھی کسی روم کی معلومات لیتے ہیں کہ وہاں پہ
کتنا کم ہے، یعنی کہ مین سے ہٹ کے. ابھی تو میں نے مین کے اوپر پتا کیا ہے، ابھی مین سے ہٹ کے تھوڑا پتا کرتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا کرایہ ہے. یہاں پہ ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر جتنے بھی ہوٹل ہیں، یعنی کہ مین کے اوپر، تو 200 سے کم کوئی بھی نہیں ہے. ابھی میں تقریباً مس ویلا کے پاس پہنچ گیا ہوں. تو یہاں پہ بھی ایک میں نے پتا کیا ہے، احمد ہوٹل، اور وہ بھی بولا کہ 4 بیڈ اور 24 گھنٹے کے لیے 200 لاسٹ، یعنی کہ اس سے نیچے نہیں. وہ بھی آج کی ڈیٹ ہے. اور میں نے بولا کہ ابھی یعنی کم ہوگا کرایہ یا اس سے آپ اوپر جائے گا، تو اس نے بولا کہ یکم کے بعد کرایہ اور اوپر جائے گا، کیونکہ آج ہی صبح آستہ آستہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو ریٹ اور بڑھے گا. ہم نے کلاک ٹاور ہے اور یہ ابراہیم خلیل روڈ. ابھی میں جو ہجرا شارہ ہے، شارہ ہجرا سے آگے آ گیا ہوں، اور یہاں پہ صندوق الجداد کا پتہ کیا میں نے. تو پتہ نہیں یہ ویڈیو کیوں نہیں بنانے دے رہے ہیں. بس کسی بھی ہوٹل میں جاتا ہوں تو بولتا ہوں کہ ہاں روم کی ویڈیو بنانی، تو بولے نہیں ممنوع ہے، ویڈیو نہیں بنانے دیتے. لیکن اس کو میں نے بولا وہ بھی مین کے اوپر آتا ہے، یعنی کہ اسی روڈ کے اوپر ہی ہے مین پہ، لیکن تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے، حرم سے 2 کلومیٹر دور ہے. اور اس کا اس نے بولا 180 ریال، یعنی کہ اس سے کم نہیں ہوگا. 4 بیڈ والا روم ہے اور 24 گھنٹے کے لیے 180. جیسے جیسے حرم شریف سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے رہائشیں تھوڑی سستی ہوتی جائیں گی. یعنی کہ ابھی میں تقریباً 2 کلومیٹر دور آ گیا ہوں کہ یہاں پہ 180 ریال 24 گھنٹے کا ہے. لیکن اتنی کم تو نہیں ہوگی، 180 150 تک جائے گا. یعنی کہ اگر یہاں سے بھی 1 کلومیٹر پیچھے چلا جاؤں تو جیسے میں نے یہاں پہ پتا کیا ہے 180 ہے، تو زیادہ سے زیادہ 150 ہوگا، وہ بھی آج کا، یعنی کہ آج کل کا. بس یکم کو ریٹ اور اوپر چلے جائیں گے. تھک گیا ہوں اب چل چل کے. یہاں پارکنگ ہے، یہیں پہ بیٹھ گیا ہوں، آدھی بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں. ابھی آئے ہیں حجاز روڈ والی سائڈ پہ، یعنی کہ جس طرف 3 نمبر حمام ہے، اور یہ رستہ جا رہا ہے جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے. اور یہ ہے صفا پہاڑی، یعنی کلاک ٹاور والی سائڈ پہ. اس طرف یہ کلاک ٹاور ہے. یہاں سے بھی رستہ باہر نکلنے کے لیے ہے. حاجی صبان یہاں سے بھی صفا پہاڑی سے باہر آ رہے ہیں. اور یہ راستہ فرسٹ فلور ہے، یہ نیچے گراؤنڈ فلور ہے، اور نیچے سے حاجی صبان جا رہے ہیں اس جانب. ابھی نماز کے بعد حاجی صبان آستہ آستہ واپس اپنے روموں کی طرف نکلیں گے. حاجی صبان نکل رہے ہیں محبل جن پارکنگ کی طرف، جن کی رہائشیں اس جانب ہے. گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، اور یہاں سے ملتی ہے شیئر فری والی. کچھ حاجی صبان یہاں سے باہر نکل رہے ہیں جو حرم روڈ پہ رہتے ہیں، یعنی جس طرح مسجد جن ہے جنرل والا قبرستان والی سائڈ پہ، اسی طرح ہی باہر رضا پارکنگ ہے. کچھ حاجی صبان حرم روڈ پہ رہتے ہیں اور کچھ حاجی صبان رہتے ہیں دور، یعنی کہ جس طرح بتا قریش ہے یہ حوالی ہے، اور رضا پارکنگ کے اندر ان کی گاڑیاں ہیں. ان گاڑیوں پہ جائیں گے اپنے روموں کی طرف. اور اسی جانب سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک اس طرف، اور بالکل اس کے سامنے اس جانب ابو جہل حمام، یعنی کہ جہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا. اس جانب سامنے ایمبولینس کھڑی ہوئی ہیں جو جنازوں کو لے کے آئی ہیں. اور آج فجر کی نماز کے ساتھ 14 جنازے ہیں، یعنی کہ 14 میت آئے ہیں حرم شریف، جو نماز فجر کے بعد ان کا جنازہ پڑھا گیا. یہ جا رہے ہیں جس طرح مسجد جن ہے، یعنی کہ حرم روڈ کی طرف، جن کی رہائشیں قریب ہے حرم شریف کے اس جانب. اور اس طرف حاجی صبان جا رہے ہیں جن کی رہائشیں دور ہیں، گاڑیوں پہ آئے ہوئے ہیں. 5 6 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر جن کی دور ہے نا رہائشیں، وہ اس جانب ہے. اور یہ حاجی صبان بالکل قریب قریب جو حرم شریف کے. حاجی صبان ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ سے آ رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ، اس جانب 114 نمبر گیٹ کی طرف. گرمی کافی زیادہ ہے، جہاں پہ ہوا چل رہی ہلکی ہلکی، اور وہ بھی بہت گرم ہے. آج سورج فل غصے میں ہے، تو یعنی گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، اور اس لیے حاجی صبان بہت کم نکلتے ہیں. لیکن رات کو بہت ساری تعداد میں حاجی صبان حرم شریف کی طرف تھے. یعنی کہ جیسے نماز اثر ہوتی ہے، نماز اثر کے بعد حاجی صبان آنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر رات ساری یعنی کہ 10 بجے تک حاجی صبان قافلوں کی صورت میں آتے ہیں، اور رات ساری حرم شریف کے اندر ہی حاجی صبان گزارتے ہیں. 100 میں سے 10% حاجی واپس جاتے ہیں، باقی 90% حرم میں رہتے ہیں. نماز فجر پڑھنے کے بعد حاجی صبان واپس اپنے روموں کی طرف 90% جاتے ہیں. پھر وہی حاجی صبان یہاں رکتے ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے. اور یہ راستہ جا رہا ہے 66 نمبر گیٹ کی طرف، اور یہ
सीढ़ी जो नॉर्मल दिनों में यानी कि कपड़ों में जिन्होंने तवाफ करना होता है वो इस सीढ़ी की मदद से जाते हैं सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पे दारुल तौहीद का साया है लेकिन रश कोई नहीं यहाँ पे है। दिन को ऐसे होता है जैसे जहाँ पे रश हाजी है ही नहीं, रश बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जैसे शाम होती है माशाल्लाह फिर से इस बार बहुत सारी तादाद में हरम शरीफ की तरफ आना शुरू होते हैं, क्योंकि इसकी वजह यही है कि गर्मी काफी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। 2-3 दिन सुकून रहा है लेकिन आज फिर वही सीन। और यहाँ से भी हाजी साहब अंदर जा रहे हैं किंग फहद गेट की तरफ, 79 नंबर गेट। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर था, बिल्कुल हरम शरीफ के अंदर ही है। यहाँ पे इसी रास्ते पे यानी कि सामने ये 6 नंबर हमाम है, जो रास्ता इब्राहिम खलील रोड वाली साइड से ऊपर आता है किंग फहद गेट की तरफ। सामने गेट है 79 नंबर। और जैसे ही यानी 6 नंबर हमाम से ऊपर आना है, साथ ही राइट साइड पे है ना जिस तरफ ये शिरका मक्का बिल्डिंग है, और यही हरम की हदूद के अंदर ही हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर मुबारक था यहीं पे। और रात में आता है कि ये बाहर इस तरफ दारुल तौहीद है, यानी कि वहाँ पे दारुल तौहीद के एरिया में ये जो बिल्डिंग है इसमें आ गया। और कुछ रिवायत में है कि सफा और मरवा के उसके दरमियान में वहाँ पे था। और ये है सामने शिरका मक्का बिल्डिंग जहाँ पे ये सेंटर है। और ये ऊपर ये पहले था मक्का टावर, अब तो इस तरफ क्लॉक टावर बन गया घड़ी वाला, पहले ये था। और यहीं पे सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर था। हाजी सुभान आजाद रोड वाली साइड से आ रहे हैं, इस टाइम काफी रश हो गया यहाँ पे नीचे मसला हराम के बाहर वाले ग्राउंड फ्लोर पे। और पंखे भी चला दिए गए हैं, पंखे तो खैर पहले के चल रहे हैं लेकिन अब और इसके अंदर जो पानी की फुहार सी वो तेज कर दी गई है। और गर्मी भी इंतहा की है, वल्लाह इतनी ज्यादा गर्मी है। 2 दिन सुकून रहा है लेकिन आज वो जो 2 दिन सुकून रहा है उसकी कसर निकल रही है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा। हवा चल रही है, नॉर्मल चल रही है लेकिन फुल गर्म है। 91, 90 नंबर, 89 नंबर, 88 नंबर, 87 नंबर, मतलब कि जितने ये छोटे छोटे गेट हैं उनसे हाजी सामान जो नमाजी हज़रात है वो अंदर दाखिल हो रहे हैं नमाज असर के लिए। और इस जानिब ये सामने 4 नंबर हमाम है औरतों के लिए, जो कि मस्जिद हराम के 89 नंबर गेट के सामने है। मक्का के अंदर बहुत सारे साहबे रसूल की यहाँ पे रहायशें थी, लेकिन कुछ यहाँ पे साहबी हैं जिनकी हरम के अंदर रहायशें थी, मतलब जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी रहायश यहाँ पे थी, अबू तालिब उनकी रहायश यहाँ पे थी, हजरत खतीजा की उनकी रहायश तो यहाँ कुछ रिवायत में बताइए थी कि यहाँ पे है। ये जो दारुल तौहीद है इसके अंदर उसकी रहायश आ गई है। और कुछ रिवायत के मुताबिक बताते हैं कि जहाँ पे सफा और मरवा का यानी ये सेंटर या सफा वाली साइड थोड़ी सी यानी उस जानिब वहाँ पे भी हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की रहायश थी। बाकी यहाँ पे मक्का के अंदर काफी रहायशें थी साहबी रसूलों की। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत करके चले गए मदीना तो बहुत सारे साहबी यहाँ से मदीना चले गए थे। माशाल्लाह इस टाइम मसला हरम के बाहर वाले शेर में काफी तादाद में हाजी साहबान मौजूद हैं। जहाँ जहाँ साया वहाँ हाजी साहबान बैठ रहे हैं। पूरे हरम के बाहर वाले शेर में क्लीन लगा दिए गए हैं। हाजी साहबान नमाज मगरब के लिए आ रहे हैं। और इस टाइम बाहर वाले शेर में तकरीबन 60% साया आ गया है। सूरज बिल्डिंग के पीछे चला गया है। और यहाँ सामने जहाँ जहालत के दौर में जिंदा बेटियां दफन की जाती थी। और ये हाजी साहबान जबले काबा वाली साइड से आ रहे हैं और यहाँ सीधे जा रहे हैं दारुल तौहीद वाली साइड। और लास्ट पे यानी कि यहाँ 6 नंबर हमाम है, उससे थोड़ा राइट साइड से वो अंदर जा रहे हैं किंग फहद गेट की तरफ, खाना काबा शरीफ की तरफ। जो 79 नंबर गेट है वहां से खाना काबा शरीफ की तरफ। और इस टाइम माशाल्लाह जगह जगह पर जमजम रख दिया गया हाजियों के लिए भर के।
یہ سامنے باب العمرہ گیٹ کے زمزم رکھا ہوا ہے لاسٹ تک، اور پورے حرم کے اندر اس وقت کلین لگا دیے گئے ہیں۔ یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے، اور تقریباً چاروں طرف سے حسبان آ رہے، لیکن جو زیادہ رش ہے اس ٹائم وہ ابراہیم خلیل روڈ پر ہے۔ حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے رستہ اوپر کھولا ہوا ہے، یعنی کہ وہ رستہ جو مسئلہ حرام کا مین گیٹ ہے 79 باب الفہد گیٹ، بالکل اس کو سامنے ہے۔ یہ بلڈنگ یعنی کہ یہ جہاں پہ ہے اس جگہ کو جبل عمر بولتے ہیں، اور یہ جو سامنے پیچھے بلڈنگیں ہیں تقریباً یہ 9 بلڈنگیں ہیں۔ یہ تو آگے دارالتوحید ہے، یہ پیچھے والی بلڈنگیں ابراہیم خلیل کے یعنی کہ حرم والی سائڈ، اندر والی سائڈ دارالتوحید ہے، اور پیچھے والی سائڈ جبل عمر ہے۔ تقریباً یہ 9-10 بنتی ہیں بلڈنگیں یہ، اور اس طرف یہ ٹوٹل اس کو جبل عمر بولتے ہیں۔ اور اس کو جبل عمر کیوں بولتے ہیں؟ یہاں پہ بہت بڑا پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کے اوپر حضرت عمر یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، صلاح کیا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کی توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔